میرے ساتھیوں نے یہاں پہ بات کر لی ہے، میں مختصراً 2 پوائنٹ کروں گا۔ یہ ایک بھونڈی سازش تھی کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو اور بشرا بی بی کو پابند سلاسل رکھنے کی۔ یہ کیس ختم ہو چکا ہے، یہ اپنی موت مر چکا ہے۔ دوسری اہم بات، آج فیصلہ آ جانا تھا، آج یا کل میں فیصلہ آ جانا تھا، اور واضح تھا کہ ان کے پاس حقائق میں کچھ نہیں تھا، اور یہ اس چیز کو پرولونگ کرنے کی ناکام سازش ہے۔ دوسری اہم بات، ہمارے یہاں پہ خواتین ونگ کی صدر بھی موجود ہیں، کنور شوذب صاحبہ، ہماری خواتین بھی، ہمارے وکلاء بھی موجود تھے۔ الحمدللہ مجھے اپنے ساتھیوں پہ فخر ہے، اپنے وکلاء پہ، اپنی خواتین بہنوں پہ۔ جس طرح کی اشتعال انگیز وہاں پہ گفتگو مانیکا صاحب نے کی، پر یہاں پہ ہمارے ساتھیوں نے بہت تدبر کا مظاہرہ کیا، بہت ہی زیادہ پیشنس کا مظاہرہ کیا، کیونکہ ہمارا جو مشن ہے وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کی امیجیٹ رہائی ہے۔ اس کے لیے ہم نے کڑوا گھونٹ بھی پیا، ہم لوگ چپ رہے، اور کمرہ عدالت میں پن ڈراپ سائلنس میں ساری باتیں ہم نے سنی۔ اور یہ ہماری کوئی کمزوری نہیں ہے، یہ ہماری طاقت ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف کا ڈسپلن ہے الحمدللہ۔ اس سے آگے جس ملک میں رول آف لا، آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہوگی، وہ ملک میں واضح طور پہ کہہ سکتا ہوں وہاں پہ بدقسمتی کے ساتھ ترقی نہیں ہوگی۔ آج ہماری استدعا ہے اس جوڈیشری سے کہ آپ نے انگریزی میں کہتے ہیں پلیز سٹیپ اپ، آپ مظاہرہ کریں اپنی جرت کا، جس طرح کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان نے جرت کا مظاہرہ کیا، اور انہوں نے خط لکھا سپریم جوڈیشل کونسل کو، انہوں نے خط لکھا چیف جسٹس آف پاکستان کو، اور انہوں نے کہا کہ ایجنسیز کی مداخلت کو ختم کرنا چاہیے عدالتی امور میں۔ وہی ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں، اسی طرح کی جرت کا مظاہرہ آج یہاں پہ ججز کو کرنا چاہیے اور جج صاحب کو کرنا چاہیے۔ اس طرح کہ بیرسٹر گوہر نے آپ کو بتایا، بیچ میں آ جائیں، جس طرح بیرسٹر گوہر نے بتایا کہ کس طرح سے آج کی جو پروسیڈنگز تھیں، کس طرح سے ہماری سائڈ نے پورا موقع دیا، ایک خاص ڈیکورم سے ہم نے بیہیو کیا، لیکن جس طرح سے خاور مانیکا نے بری زبان استعمال کی، یہ تو جو انہوں نے بات کی ہے وہ تو بہت ڈیسنٹ ورڈز ہیں، لیکن انہوں نے بڑی فحش باتیں کی، جس کو کہ کورٹ کے ڈیکورم اور جج صاحب کو اس کو روک دینا چاہیے تھا، کیونکہ جو گفتگو وہ کر رہے تھے اور جو وہ خان صاحب پہ جس طرح کی وہ باتیں کر رہے تھے، وہ انتہائی اخلاق سے گری ہوئی باتیں تھیں۔ دوسری بات یہ کہ ہمیں بڑا افسوس ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ اس وقت عدلیہ اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے، ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ اس وقت عدالتوں پہ کافی پریشر ہے، لیکن کل جب تاریخ لکھی جائے گی تو وہی جج سرخرو ہوں گے، اور وہی جج ہوں گے جو کہ اپنی نواسوں کو، پوتوں کو اور آنے والی نسلوں کو اپنے لیے ذریعہ یا فخر بنائیں گے، یا ایک ذریعہ ایک ہزیمت بنائیں گے، یا رسوائی بنائیں گے۔ اس لیے یہ بڑا اہم ہے کہ انصاف کے منصب پہ بیٹھ کر آپ کو انصاف کرنا چاہیے۔ انصاف کا مطلب یہ ہے کہ فوراً جب تک اور نظر بھی آئے انصاف ہوتا ہوا، اور یہ جو چیزیں ڈیلینگ ٹیکٹکس ہیں، اس سے مقصد صرف اور صرف جو پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز ہیں ان کو آگے ڈیلے کرنا تاکہ ان کی ضمانتیں نہ ہو سکیں اور ان کو ریلیف نہ مل سکے۔ آخر میں بات یہ ہے کہ دیکھیں جی، جو ملک جس صورتحال سے گزر رہا ہے، جو سیاسی عدم استحکام ہے، وہ سیاسی عدم استحکام کی ضامن صرف عدالتیں ہی ہو سکتی ہیں۔ عدالتوں پہ ایک بھاری بوجھ ہے کہ وہ انصاف کریں، اور اس ملک میں جو سیاسی بنیادوں پر بنائے ہوئے کیسز ہیں، خاص طور پہ خان صاحب پہ اور بشرا بی بی پہ، اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ وہ لوگ جنہوں نے یہ کیس بنایا ہے، اس سے پورے پاکستان کی خواتین کی توہین ہوئی ہے۔ وہ کئی لوگ جو کہ چاہے وہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوں، کہیں پہ بھی بیٹھے ہوں، ان کو ایکسپوز کر دیا ہے کہ ان کی شادیوں کو بھی کسی بھی وقت اس پہ سوالات اٹھائے جا سکتے ہیں اور اس کو متنازع بنایا جا سکتا ہے۔
پورے پاکستان کو معلوم ہے کہ یہ سیاسی بنیادوں پہ بنائے ہوئے کیسز ہیں، اور انشاءاللہ ہم اپنے انصاف یہاں کی عدالتوں سے بھی سے طلبگار ہیں، اور جو سب سے بڑا اوپر انصاف دینے والا ہے ہم اس پہ اپنا یقین رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی دیر ہو جلدی ہو انشاءاللہ ہمیں انصاف ملے گا، عمران خان سرخرو ہوگا اور انشاءاللہ وہ عوام میں دوبارہ ہوں گے۔